السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا. اب تک آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے احکام و فضائل، یہ پہلا عنوان آپ حضرات کی خدمت میں رکھا تھا. دوسرا عنوان میں نے پیش کیا عظمت قرآن. تیسرا عنوان میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا روزے کے جسمانی اور روحانی فائدے. آج میں آپ حضرات کے سامنے سحر اور افطار کی رحمتیں،
اس عنوان پر مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایام معدودات، اور یہ چند دن کے لیے ہے روزہ، 1 مہینہ ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر بھی اہل دین گزرے ہیں، اہل ایمان والے گزرے ہیں، ہم سے پہلے امتیں آئی ہیں، سب پر روزہ فرض تھا، لیکن ان کے طور طریقے الگ تھے۔ 1 مہینہ مستقل روزہ ان پر فرض نہیں تھا، محرم کے روزے فرض تھے۔ ان آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا، مسلمانوں پر روزہ فرض کیا جا رہا ہے۔ ابتدائے اسلام میں روزہ اس طرح فرض ہوا تھا، ہر ماہ کے 13، 14، 15 3 روزے، اور محرم کی 10 تاریخ کا 1 روزہ۔ اس طرح گویا پورے سال میں آہستہ آہستہ 37 روزے فرض تھے، یعنی ایک بارگی اور لگاتار ہونے کے بجائے، ایک ساتھ کنٹینیو مسلسل لگاتار ہونے کے بجائے ہر مہینہ 3 روزے رکھنے پڑتے تھے، جن کی پوری تعداد سال کے اخیر میں 37 ہو جاتی ہے، 37 ہو جاتی ہے۔ اس امت یا محمد کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے موقع پر جناب آقا و مولا تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت نمازوں کے ساتھ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتوں کے ساتھ 1 مہینے کے روزے بھی فرض کر دیے گئے تھے۔ رمضان کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس سے پہلے امتوں پر جو روزے کی کیفیت تھی وہ الگ تھی۔ ان کے درمیان سحری نہیں تھی۔ جی ہاں، من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کی امت میں سحری نہیں تھی۔ اس امت پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو رب العالمین نے، الحمدللہ رب العالمین نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا نا، تو آپ کی عنایتیں ہیں، آپ کا صدقہ ہے، آپ کی نوازشیں ہیں۔ سحری کو سنت قرار دیا گیا۔ پہلے زمانے کے روزے ایسے ہوتے تھے، سحری تو ہے نہیں، شام میں افطار کر لیا، اور جب تک یہ سویا نہیں تب تک وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ جیسے یہ سو گیا بس ختم، روزہ شروع، اب سحری نہیں۔ جی ہاں، اس امت پر اللہ نے سحر اور افطار دونوں میں رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ ویسے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں سے بھر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے خدا کی طرف سے ندا نہ آئے ہو، صدا نہ آتی ہو۔
سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، شعبان کی آخری تاریخ کو نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور رات کی عبادتیں نفل قرار دی ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طلبگار ہوگا، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جو کوئی فریضہ بجا لائے، فرض پر عمل کرے، وہ ایسا ہے جیسا دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے مدد کا مہینہ ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اس کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر وسعت نہیں پاتا، طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، پاور نہیں رکھتا، پیسہ نہیں رکھتا کہ دوسرے کو افطار کرائے، پیٹ بھر کھانا کھلائے اور اس کے ثواب سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانثاروں کو، اپنے یاروں کو، اپنے رفیقوں کو، اپنے صحابہ کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ قیامت تک آنے والا غریب بھی خوشی میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، نبی کی سنتوں کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر کرتا ہے جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کھلائے، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس سے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ ایک گھونٹ پانی بھی پلائے، ایک کھجور بھی کھلا دے، اس کو بھی روزہ رکھنے کا ثواب، اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، کھانے والے کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ پہلا عشرہ رحمتوں والا، اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، رحمتوں کی خاص دعائیں کرنا۔ اللہ کی خوب رحمتیں برستی ہیں اس پہلے عشرے کے اندر، خوب عنایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں، خوب برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، ایسی لازوال نعمتیں جو اس پہلے عشرے میں انسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور جنت تک اس کو پہنچاتے ہیں، اور جنت میں تو آرام ہی آرام، وہاں کوئی پریشانی نہیں۔ یہ رحمتوں والا پہلا عشرہ جو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، یہ دراصل یہ مہینہ مہمان بن کے آیا صاحب، یہ مہینہ مہمان بن کے آیا ہے، یہ مہینہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ قدر کر لیں، اللہ نے موقع دیا ہے، عمریں دی ہیں، زندگی عطا فرمائی ہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، سحر
اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، رات میں آرام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جلد سونے کی فکر کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے۔ اب رمضان کے مہینے میں بہترین شیڈول اگر ہم کو بنانا ہے، بہترین نظام العمل بنانا ہے، بہترین طریقہ بنانا ہے، بہترین ترتیب اگر دینا ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات میں 11 بجے وہ آرام کر لے اور صبح کو 3 بجے اٹھ جائے۔ چونکہ سائنس بھی کہتی ہے، اطباء کہتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کہتے ہیں، 11 سے لے کر 3 تک جو ہمارا کلیجہ ہے نا وہ کام کرتا ہے، وائرس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ اس کا صرف 5 گھنٹے ہی کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، بس ختم، اپنی جگہ دبے رہ جاتا ہے، چمٹے رہ جاتا ہے۔ اگر ان 5 گھنٹے ہمارے ایسے ہی جاگنے میں گزر جائے، روز کی بات کر رہا ہوں، تو انسان بیمار پڑ جائے گا، گلے میں جلن، سینے میں جلن، ایسیڈیٹی ہو جائیں گا، گیس پرابلم ہو جائے گا، اس کو پیٹ پھول جائے گا۔ کتنی پیاری سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر رمضان میں ہر رات اگر آپ جاگنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے جسم پر بار نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ 11 سے پہلے آپ آرام کر لیں، 11 بجے تک آپ آرام کر لیں اور صبح 3 بجے اٹھ کر اپنی عبادتوں میں مشغول ہو جائیں۔ چونکہ سونا یہ بھی سنت کے مطابق ہو، رات میں آدمی ارادہ کر کے سو جاتا ہے نا کہ اے اللہ مجھے 4 بجے اٹھا دے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کو بیدار کرتے ہیں، شیطان ہے کہ اس کو سلا دیتا ہے۔ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، شیطان کا تو سوال نہیں ہے، پھر بھی ہمارا نفس لگا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سویا کرتے تھے۔ آج سائنس کی دنیا کہتی ہے بائیں کروٹ سونے سے بہت گہری نیند اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جبکہ دائیں کروٹ سونے والے کو گہری نیند تو آتی ہے مگر نیند جلد پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہ جلد اٹھ بھی جاتا ہے، اور وہ طبیعت میں تر و تازگی بھی ہوتی ہے، حشاش بشاش بھی ہوتا ہے۔ تو رات میں جلد سونے کی فکر کرے اور صبح جلد اٹھنے کا آپ اہتمام کریں۔ صبح جلد اٹھیں گے، تہجد کا بھی اہتمام ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ تہجد کے عنوان بھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ حضرات کے سامنے اس کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ تہجد پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے خوش کرتے ہیں۔ پھر تو دائیں کروٹ سونے کا اہتمام کریں، دائیں گال پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر رخسار کے نیچے کروٹ لیٹ کر آپ سو جائیں گے تو انشاءاللہ نیند جلد پوری ہو جائے گی۔ کیونکہ سونے کے معمولات میں انسان اگر دائیں کروٹ لیٹ کر نہیں سوتا ہے تو پھر عجیب عجیب خواب، وہ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، یہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے سیدھے سو گیا کہ سینہ آسمان کی طرف، چھت کی طرف کر دیا، اوپر کی طرف کر دیا، اور ہاتھ اپنے اوپر رکھ کے سویا۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی کوئی آدمی اپنے اوپر بیٹھا اور گلا دبا رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک طرف ایک جگہ بیٹھنے کی وجہ سے پیر سن ہو جاتا ہے، کیوں؟ پیر کی نس دبنے کی وجہ سے، بعضوں کو رگوں کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے 99% کہ رگ دبنے کی وجہ سے خون جام ہو جاتا ہے تو پیر سن ہو جاتا ہے، پیر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میرا پیر ہے، کوئی چھو بھی رہا ہے، آپ کو احساس کم ہوتا ہے۔ جب یہ ہاتھ دل کے اوپر پڑ جائیں گا تو دل کی رگیں کمزور ہو جائیں گے، پریشر کم ہو جائے گا، تو پوری باڈی جو ہے جام ہو جائے گی پورا،
تو جس کی وجہ سے ایسا دکھے گا اور راؤن قاب بھی آئیں گے، ایسا دکھتا رہے گا کہ کوئی آدمی آ کے گلا دبا رہا ہے آپ کے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ دل پہ رکھ کے سونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اس زمانے میں جیب جو سلواتے تھے نا، تو رائٹ سائڈ سلوایا کرتے تھے، لیفٹ سائڈ نہیں سلوایا کرتے تھے، چونکہ لیفٹ سائڈ تو دل ہوتا ہے، وہاں پہ وزن وغیرہ رکھنا کرنا بھی مناسب نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے اکابر اس بات کو پسند کرتے تھے۔ اگر آج کوئی دائیں جانب جیب رکھے گا تو بڑے اس کو عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال ایک بات تھی جو سونے کے تعلق سے، چونکہ شہر میں اٹھنا ہے تو رات میں آرام کر لیں، اور پوری رات بھی اگر رمضان میں عبادت کا اہتمام کر لیں، کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ تر معمول ہے وہ آخری عشرے میں پوری رات عبادات کا اہتمام ہے۔ تو چونکہ نبی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں کرتے کہ بندہ اپنے اوپر ظلم کرے، اپنے استطاعت، اپنی طاقت، اپنی وسعت سے زیادہ اپنے آپ پر، اعمال پر بوجھ ڈالنا بھی مناسب نہیں۔ آدمی کی تنخواہ 10,000 ہے اور وہ ارادہ کر لے کہ میں 20,000 صدقہ کروں گا، میں 10,000 جب تنخواہ ہے تو ارادہ کر لیتا کہ اے اللہ میں 1,000 روپے صدقہ دوں یا 100 روپے میں صدقہ دوں، تو اس کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کے موقع میں بندے کو روزہ تو تحفہ دیا، انعام دیا، اور اس کے کھانے پر بھی ثواب، بھوکا رہنے پر بھی ثواب، افطار کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا درجہ رکھا ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ اللہ اکبر! سحری کھانے والوں پر اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان سحری کھانے میں فرق ہے۔ ان کے یہاں سحری نہیں ہے اور ہمارے یہاں سحری ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم سحری کرتے ہیں۔ سحری بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ کے کام کاج کی وجہ سے یا مصروفیات کی وجہ سے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ رات میں آپ دیر سے کھا لیے اور صبح اٹھنے کے بعد بھوک نہیں لگ رہی آپ کو، سحر کے وقت میں اٹھنے کے بعد، تو اس وقت کبھی کم سے کم 2 کھجور سے ہی کھا لیا کریں، اس لیے کہ کھجور کی بہت بڑے فائدے ہیں۔ غیر مسلموں نے اس پر ریسرچ کیا، تحقیق کی، اطباء نے کہا اگر 2 کھجور کوئی کھا لے، 3 دن تک اگر اس کو پانی اور دانہ نہ ملے، پانی اور کھانا دانہ نہ ملے، دانہ پانی نہ ملے، تو اس کھجور کی برکت یہ ہے، اس کے اندر اتنا آئرن ہے، اس کے اندر اتنی کیلشیم ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے اندر اتنا پاور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر قدرتی موت آئے تو آ جائے، لیکن بھوک کی وجہ سے وہ نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر! تو سحر میں اٹھ کے اگر کچھ بھی کھانا دل نہیں بول رہا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، رات میں دعوت میں جا کے آئے یا دیر سے کھا لیے، یہ عبادات کے درمیان کچھ کھانے کو ہوا تو کچھ بھوک نہیں لگ رہی ہے، تو کم سے کم 2 کھجور کھا لیں تاکہ شام تک کی عبادتوں کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو۔ 2 کھجور اگر دستیاب نہ ہو، میسر نہ ہو، تو پھر وہ 2 گھونٹ پانی ہی صحیح پی لے، چونکہ سحری کرنے پر اللہ رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں۔ بہت پیاری بات ہے کہ جو بندہ سحری کرتا ہے اللہ رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے کوئی رباب نہ کریں کہ بھائی میں تو بن سحری رہ سکتا ہوں، میں بنا کھائے بھی روزہ رہ سکتا ہوں، فلاں فلاں فلاں۔ بھائی آپ کی طاقت، آپ کی جوانی، آپ کی قوت، آپ کی استطاعت، آپ کی باڈی
آپ کو مبارک ہو، لیکن یہاں سنت یہ ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا پینا بھی عبادت۔ سحری کھانے والوں پر فرشتے ان پر رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، سحری میں برکتیں، فرشتوں کی دعائیں اس کو ملتی جو سحری کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی دولت کیا چاہیے؟ پھر رہا افطار کا موقع، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کا روزہ کھلوایا یا مجاہد کو سامان دے دیا تو اس کو روزے دار اور غازی جیسا اجر ملے گا۔ ہاں، اور غازی اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، جیسے اور بھی احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے، لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ افطار میں جلدی کرے مطلب یہ ہے کہ وقت شروع ہوتے ہی افطار کا فوراً اس پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اب افطار کے وقت ہونے کے باوجود بھی ہم کھجور کھانے میں، پانی پینے میں، روزہ کھولنے میں ہم دیر کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے افطار جلد کرنے والوں کے لیے، یعنی غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً روزہ کھول لیا کریں۔ اور فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے، بندوں میں سب سے زیادہ مجھے پیارا وہ ہے جو افطار میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے، یعنی غروب آفتاب ہوتے ہی فوراً افطار کرتا ہے، اور اسے اس میں جلدی کا خوب اہتمام رہتا ہے۔ اور افطار کی گھڑی، اللہ اکبر، بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے بندے کے لیے، روزی ملنے کا وقت ہوتا ہے، دعا قبول ہونے کی بڑی گھڑی ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہم دوسرے کام کاج بعد میں کر لیں، بھائی دعا سے افطار کے وقت سے کم از کم 15 منٹ پہلے جہاں جو چیز تھی اس کو وہیں رکھ کر اب آپ مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں دعا کے لیے۔ بھائی کھانے لوازمات تو بعد میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ملتا دعا کی قبولیت کی گھڑی کا۔ ہاں، ویسے رمضان کا مہینہ ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر لمحہ رحمتوں سے لبریز بھرا ہوا ہے، اس میں بھی مزید سونے پہ سہاگ، نور علی نور، یہ افطار کے وقت کوئی دعا اللہ تعالیٰ بندے کی رد نہیں کرتے، کینسل نہیں کرتے۔ بندہ بھوکا پیاسا ہے، سامنے مشروبات رکھے ہوئے ہیں، لوازمات رکھے ہوئے ہیں، چاہے تو وقت سے پہلے کھا سکتا ہے، چاہے تو وقت سے پہلے پی سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خوف خدا دل کے اندر ہونے کی وجہ سے اللہ کی گھڑی کا انتظار کر رہا ہے، اس وقت کا انتظار کر رہا ہے، غروب آفتاب کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کی گھڑی آئے گی، اللہ کی گھڑی آئے گی، وقت آئے گا، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، صدا آئے گی، ندا آئے گی، آواز آئے گی، پھر میں افطار کر لوں گا۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند۔ فرمایا بندوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے، یعنی غروب آفتاب ہوتے فوراً افطار کرتا ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر سے یعنی مشرق سے رات آ گئی، ادھر یعنی مغرب سے دن چلا گیا، تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب ہوتے ہی افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آگے انتظار فضول ہے بلکہ مکروہ ہے۔ افطار کا وقت شروع ہو چکا ہے، آپ پانی سے بھی اگر کم سے کم افطار نہیں کھول رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم روزہ کھولنے لگو تو کھجور سے افطار کرو۔
بھوکے پیٹ میں کھجور بڑا فائدہ مند ہے، بہت تقویت ہے. جیسے آپ بولتے ہیں نا حلیم، روزے داروں کے لیے ایک اچھی غذا ہے، ایک حکیمی دوا بھی ایک معنی میں، معدے کو تقویت پہنچا دیتی ہے، کیپیسٹی آ جاتی ہے اندر، قوت آ جاتی ہے. اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور سے روزے کھول لیا کرو، کیونکہ کھجور سراپا برکت ہے. اگر کھجور نہ ملے، اور کھجور کی بات میں آپ کو بتاؤں، جس گھر میں کھجور ہے اللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں رکھتے. کھجور اور شہد، اس لیے کبھی بھی اسٹاک گھر میں رکھ لینا، کھجور اور شہد. کبھی بھوک لگے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ بھوک مٹا دیتی ہے، کمزوری کو دور کر دیتی ہیں. اور شہد اگر بولیں بچوں کے لیے گھڑے کے پانی میں پلا دیں گے تو بچے اچھے تر و تازے ہو جائیں گے، ذرا موٹے ہو جائیں گے دبلے جو ہیں. اگر بڑے لوگ پینا چاہتے ہیں تو ذرا کنکنا پانی میں پی لیں، تو ان کے لیے ڈائٹ جیسا عمل ہو جائے گا، معدے صحیح ہو جائیں گے، فیٹ چلا جائے گا. جی ہاں. ہاں، بہرحال یہ عنوان تو دو چیزیں کھجور اور شہد رکھنے کی وجہ سے گھر کے اندر برکت رہتی ہے، گھر میں اللہ تعالیٰ فاقے نہیں رکھتا. اگر کھجور دستیاب نہ ہو افطار کے موقع پر تو پانی سے روزہ کھول لے، کیونکہ وہ ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے. پانی وضو سے بھی جسم کو پاک کرتا ہے، غسل سے اپنے اندر کے اعتبار سے بھی پاک کر دیتا ہے. اسی لیے اس کا اہتمام کرنا ہے. سحری میں رحمت، افطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. کتنی پیاری بات ہے. افطار کے موقع پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیزیں اب جتنی تیار ہو چکی گھر میں، بس ختم، گھر والوں کو بولتے ہیں جہاں کا وہیں روک دے. جس طرح ہم گھڑی کے کانٹے کو روکتے ہیں نا سیل نکال کے، اس طرح سارے گھر والوں کو اپنے معمولات بند کروا دیں، سیدھے قبلے کی جانب بیٹھ کر اللہ سے خوب رو رو کر دعا مانگیں. رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنائیں. جس طرح کوئی بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے پلیز ڈیڈی، پلیز پپا، پلیز نابو جی دیجئے نا. آنسو نہیں نکلتے، آنسو بہانے کی ایکٹنگ کرتا ہے، رونے کا چہرہ بنا دیتا ہے. یاد رکھیے گیا وقت برہات نہیں آتا. یہ افطار کی گھڑیاں وہ ہیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں سے بہتر ہے یہ گھڑی. آپ کی جو دولت ہے، جو ثروت ہے، جو عمارت ہے، جو مال ہے، یہ دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن افطار کی گھڑی پھر دوبارہ آپ کو نہیں ملے گی. آج کا وقت گیا، پھر کل کا وقت شروع ہو جائے گا. اس لیے گھر کے سارے سسٹم کو بریک کر دیں، اسٹاپ کر دیں، روک دیں. بھائی سارے کے سارے آ جائیں دسترخوان جانماز پہ بیٹھ کر قبلے کی جانب ہو کر دعا کر لیں، انفرادی دعائیں کر لیں، اللہ سے خوب گر گرا کے اپنی ضرورتوں کو مانگ لیں. اللہ سننے والا ہے، اللہ دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا. دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کرنے والے نہیں ہیں. جی ہاں، اس لیے اس کا خوب اہتمام کرتے رہیں. اس افطار کے موقع پر اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کریں. حدیث میں ہے للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے. اللہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا نبی علیہ السلام سے، اگر کوئی پڑوسی کو کوئی ایک چیز ہدیہ دیتا ہے تو باہر 7 لوگوں کو ہدیہ دینے کا ثواب ہے. اگر پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو باہر 7 لوگوں کو تکلیف دینے کا اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہے. اور اتنے حقوق بیان کیے گئے، پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے گئے. فرمایا صحابہ نے بھی کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں اپنی جائیداد میں، وراثت میں پڑوسیوں کو بھی شامل کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ حیران ہو جائے گا، یا اللہ تیری شان بڑی ہے، تو بڑا ہے. آپ بھوکے پیاسے، آپ بھوک اور پیاس سے
منزہ ہیں، بری ہیں، مبرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ بندہ حیران رہ جائے گا، حیران ہو کر عرض کرے گا یا اللہ یہ کیسی بات ہے، آپ بھوکے پیاسے تھے میں نے کھانا نہیں کھلایا، آپ بیمار تھے میں نے بیمار پرسی نہیں کی، آپ کو ضرورت تھی میں نے آپ کی حاجت مکمل نہیں کی۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا پیاسا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا یا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا۔ پڑوسی کو کچھ پلا دیتا، یہ ایسا ہی ہے جیسا تو نے مجھے پلا دیا۔ پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا، یہ ایسا ہی ہے جیسے تو نے میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ اگر بیمار کی عیادت کرتا، ایسا ہی تھا جیسے تو نے میری عیادت کی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ بیمار کی عیادت کرنے کو نکلتا ہے، وہ راستے میں چلتا ہے تو فرمایا رب ذوالجلال والاکرام اس سے خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کا چلنا گویا جنت کی باغوں میں چلنا ہے۔ اللہ فرماتے تو نے میری عیادت کی۔ انسان کو اس وقت احساس ہوگا کہ دوسرے انسانوں کی غمگساری پر ثواب کیا ہوتا ہے، کیا اجر ملتا ہے۔ آج کا اچھا پڑوسی بن جانا بھی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے۔ پڑوسی اچھا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کے گھر والے حفظ و امان میں رہیں گے۔ آج تو لڑائی پڑوسیوں سے ہوتی ہے، پانی کے لیے لڑائی، دیوار کے لیے لڑائی، فلاں کے لیے لڑائی۔ حالانکہ پڑوسی کے حق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنی بار آئے مجھے شک ہوا مرنے کے بعد پڑوسی کو وارث میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن ہمارا جھگڑا چلتا ہی رہا پڑوسیوں کے ساتھ۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں ہم الجھ پڑتے ہیں، تھوڑی دیر میں رشتے ناطے ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات اگر سلجھانا چاہے تو سلجھ بھی جاتی ہے۔ اس لیے افطار کے موقع پر غریب کا، پڑوسیوں کا خیال کر لیں۔ میں نے شروع میں بات بتائی تھی کسی روزے دار کو اگرچہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، روزہ دار کہا گیا، غریب نہیں کہا گیا۔ کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی بھی پلایا، روزہ تو پہلے سے ہی خود تو ہے پانی پلانے والا، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور روزہ رکھنے کا ثواب عطا کریں گے۔ اور جتنے لوگوں کو آپ افطاری کا اہتمام کرائیں گے اللہ اتنا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے، اتنا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تو میں بہترین شخص وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ مکارم اخلاق فرمایا گیا اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اخلاق میں سے ایک یہ کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آج اس بات کی طرف توجہ دینا بڑا مشکل معاملہ ہے، پڑوسی کی بات اور ہے، بھائیوں کی بات اور ہے۔ بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک بن کے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے اندر کی برائیوں کے اثرات ساتھ والوں پر پڑتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو رزق کی قدر معلوم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ بھوکا پیاسا جو احساس ہوا کہ بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے، وہ افطار کے وقت اپنی بھوک مٹانے، اپنا روزہ کھولنے سے پہلے دوسروں کا بھی خیال کر لیں۔ دیکھیے کھانے کا ایک لقمہ کتنے مراحل سے گزر کر ہمارے منہ میں آتا ہے۔ زمین، پانی، ہوا، سورج کی دھوپ، یہ سب چیزیں استعمال ہوئی، تب جا کر چاول کا پورا ایک دانہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر انسان نے کاٹا، صاف کیا، آگ پر پکایا، تب جا کر کھانا ہمارے سامنے آیا۔ اتنے مرحلے سے گزرنے کے بعد مشین سے، مزدوروں سے، ہاتھوں سے، سفر سے، موسم سے، زمین سے، پانی سے، یہ نعمت ہمارے سامنے جب آتی ہے تو ہم اسے کھاتے ہیں تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس کھانے کے
ایک ایک دانے پر، ایک ایک لقمے پر غور کریں کہ کتنی محنت و مشقت کے بعد یہ دانہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ افطار کے بعد، افطار کی جلدی میں، نماز کی جلدی میں چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کریں کہ دسترخوان اٹھا کر گھر کے ایک چھت میں یا ایک کونے میں یا کسی اونچے حصے میں، وہاں ایک مٹکے میں پانی رکھ کر کھانے کے دانے وہاں ڈال دیں، کم سے کم پرندے تو کھا لیں۔ پرندے خوش ہو جائیں گے، دعائیں دیں گے۔ اور افطار کے موقع پر تیل کی چیزیں اس سے ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ بھجیے وغیرہ جو کھاتے ہیں، افطار کا آغاز کھجور پانی سے، میوے جات سے کریں، اس کے بعد آپ بعد میں کھا لیں، لیکن پہلی غذا کم از کم تیل کی نہ ہو۔ ڈیپ فرائی جو ہوتی ہے تیل کی، وہ نہ ہو بالکل، اس سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے آپ کا۔ اور فریج والی مشروبات نہ ہوں، فریج میں رکھی ہوئی چیزیں جو مشروب ہیں، شربتیں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، بالکل نہ ہو۔ آپ بعد میں پی لیں، لیکن ابتدا روزے میں فریج کا پانی استعمال بالکل نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے، صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، دل کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو آپ دوسروں کے سامنے بھی ترغیب دیں کہ بھائی اس کا اہتمام نہ ہو۔ تیل کی چیزوں سے روزہ نہ کھولیں، کیونکہ بھوک کی حالت میں نا بھجیے وغیرہ پہ ہی دل للچاتا ہے، بھائی وہ کھا لوں، پکوڑی کھا لوں، بھجیے کھا لوں، آلو بھجیے کھا لوں، فلاں کھا لوں، ٹماٹے بھجیے کھا لوں۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ ایک بیان فرماتے ہیں۔ ان کے دادا حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی زمین تھی، اس میں خود ہل چلاتے تھے، خود پانی دیتے تھے، خود کاٹتے تھے، خود بیج ڈالتے تھے، خود جوتتے تھے، پھر وہ گیہوں تیار ہو کر گھر آتی تھی، پھر رات کو عشاء کے بعد میاں بیوی اسے پیسا کرتے اور اسے آٹے سے بنی ہوئی روٹی خانقاہ میں مریدوں کو کھلائی جاتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، حضرت یہ سب کچھ خود کرتے تھے۔ حضرت کی عادت تھی ہمیشہ باوضو رہتے تھے، گھر والوں کو بھی یہی عادت تھی کہ ایک دن حضرت نے کھانا پکوایا، خانقاہ میں لے آئے، اللہ اللہ، اور سیکنے والے نے روٹیوں کو سیکا، وہ کھانا حضرت نے ان کے سامنے رکھا، جب وہ کھانے لگے آپ نے انہیں کہا فقیروں، حضرت قریشی مریدوں کو فقیر کہتے تھے، تمہارے سامنے جو روٹی پڑی ہے نا، اس کے لیے ہل چلایا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر بیج ڈالا گیا وضو کے ساتھ، پھر اس کو پانی دیا گیا وضو کے ساتھ، پھر اس کو کاٹا گیا وضو کے ساتھ، پھر گیہوں بھوسے سے الگ کی گئی وضو کے ساتھ، پھر گندم کو پیسا گیا وضو کے ساتھ، پھر آٹا گوندا گیا وضو کے ساتھ، پھر روٹی پکائی گئی وضو کے ساتھ، پھر آپ کے سامنے لا کر رکھا گیا وضو کے ساتھ۔ کاش کہ تم وضو کے ساتھ اسے کھا لیتے۔ اسی لیے گھر میں ہماری ماں بہنوں سے، ہمارے مرد حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کے لیے جو کام کرتے ہیں، کوئی اناج لانا ہو، کوئی سودا لانا ہو، گھر میں ماں بہنیں پکاتی ہیں، وضو کا اہتمام کر کے پکائیں۔ آپ سوچئے، جو لقمہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کتنے مراحل سے گزر کر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اس نعمت کی قدر کرے۔ اللہ کی عادت شریفہ ہے کہ جب کھانا کھاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے، جب کھانا کھاتے تھے نہایتی عاجزی کے ساتھ کھاتے تھے، تکبرانہ لوگوں کی طرح اوٹ لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، چل پھر کر نہیں کھاتے تھے، بیٹھے بیٹھے کھاتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے درمیان افطار کے موقع پر بھی جگہ بس نہیں ہو رہی، اس لیے گھریوں کے اندر ٹیبل لگائے اور بف سسٹم رکھ دیا۔ کتنی مایوب بات ہے۔ افطار کی گھڑی میں لوگوں کو بلا کر، روڑوں پر ٹھہرا کر آپ نے ان لوگوں کو اس وقت سے محروم کر دیا۔ ہاں، اگر نماز کا انتظام اگر کر دیتے تو بہت اچھی بات ہے، وہاں بیٹھ جاتے، اس کے بعد یہاں افطار کر لیتے۔ ہاں، مسافروں کے لیے ایسا انتظام کیا گیا، کوئی قباحت نہیں۔ کسی آقا کے سامنے اس کا غلام ادب سے بیٹھ کر کھایا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ بندہ کھانا کھائے، دل میں نعمت کا احساس ہو، یا اللہ یہ تیری نعمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔
سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی، انسانوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، پانی پر بھی، سب پر حکومت عطا فرمائی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا کرو یا اللہ، جو میں کھانا تیار کروں ضائع نہ ہو۔ فرمایا اچھا، ضائع نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کھانا تیار کرو، اور جنات نے بہت بڑی بڑی دیگیں بنائی اور ان میں کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ پکاتے رہے پکاتے رہے، ہوا کو حکم دیا چلتے رہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو کھانا خراب نہیں ہوتا، اب اس زمانے میں کھانا خراب ہوتا بھی نہیں تھا، بنی اسرائیل کے زمانے میں من سلوا کو ان لوگوں نے جمع کیا۔ بہرحال تو کئی سالوں تک کھانا جمع بناتے رہے اور جمع ہوا، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کے دل میں بات آئی یہ کھانا ساری مخلوق کے لیے کافی ہوگا۔ دل میں تسلی ہو گئی، عرض کیا یا اللہ اب میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کھلاؤ یا اللہ، خشکی کی مخلوق کو کھلاؤں یا تری کی مخلوق کو کھلاؤں، زمین والوں کو کھلاؤں یا پانی میں تیرنے والے مخلوق کو کھلاؤں؟ فرمایا سمندر کے قریب ہو لہذا پانی کی مخلوق کو پہلے کھلا دو، اس لیے کہ وہ تمہاری اس وقت پڑوسی ہے، تم سمندر کے قریب ہو۔ سمندر سے ایک مچھلی تیرتی ہوئی آئی، اس نے منہ کھول دیا، اب جنات نے اس کے منہ میں دیگیں الٹنا شروع کر دیے، دیگیں اٹھاتے گئے الٹتے گئے، دیگیں اٹھاتے گئے الٹتے گئے، اور ایک ایک دیگ ماشاءاللہ اتنا بڑا جو ہمارے گھروں سے ہی بڑا ہوتا تھا۔ جنات بنانے والے اب اندازہ لگائیں، آج کل جو ہمارے قلعے ہوتے ہیں وہ ایک اینٹ کی طرح سے کم 10 فٹ پہ 10 بائی 5 فٹ کا ایک بڑا بڑا پتھر ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو سمندر سے مچھلی تیرتی ہوئی آئی اور جنات ساری دیگیں جو پکائی تھی وہ ساری کی ساری دیگیں ایک مچھلی کے اندر ختم ہو گئی ہیں، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ جی ہاں، اتنی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، بعض مچھلیاں تو اتنی بڑی ہوتی ہیں جہاز ان کو زمین سمجھ کر اپنے وہاں پر پارکنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی کے جہاز۔ آپ دیکھیے بیرون ملک جانے والا، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں ہوائی جہاز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے اندر 5 سے 600 افراد جمع ہو جاتے ہیں۔ 5 یا 600 آدمیوں کا ہوائی جہاز لے کر جب اڑان کرتا ہے، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ایک پرندے کی طرح نظر آتا ہے جہاز، لیکن جہاز میں بیٹھے کتنے؟ 5 سے 600 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جی فرماتے میں نے ایک دفعہ ہوائی جہاز کا سفر کیا، دوسرے کسی ملک جانا تھا، راستے میں سمندر پڑتا تھا تو جہاز میں بیٹھے ہوئے میں نے نیچے سمندر میں دیکھا تو مجھے مچھلیاں جو ٹوٹا ہے نا، یعنی وہ ویل مچھلی نظر آنے لگی۔ ٹوٹا کار جو ہوتی کرولا کار کی، یعنی بڑی کار ہے، سب کاروں میں ایک ویل مچھلی مجھے اتنی بڑی دکھائی دینے لگی، حالانکہ ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوں اور مجھے سمندر میں تیرتی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ زمین سے اگر اس ہوائی جہاز کو دیکھتا ہوں تو پرندے کے برابر نظر آتا ہے ہوائی جہاز، تو کتنی بڑی مچھلیاں ہوں گی۔ اگر میں ہوائی جہاز پہ بیٹھا ہوا کار کو دیکھ رہا ہوں، یہ مچھلی کو دیکھ رہا ہوں، تو کار سے بڑی نظر آ رہی ہیں۔ واقعی ویل کی مچھلی اور شار کی مچھلی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب سوچئے سلیمان علیہ السلام کے جنات نے اس مچھلی کو ساری خوراک الٹ دی جو کئی سالوں سے بنایا تھا، تو بھی اس مچھلی کا منہ کھلا رہا۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ وہ سارا کھانا ختم ہو گیا۔ مچھلی سے پوچھا تو نے اتنا کھایا؟ وہ کہنے لگی میں اس پاک پروردگار کی تعریف کرتی ہوں، اے اللہ کے پیارے نبی، جتنا لقمہ آپ نے مجھے کھلایا اللہ تعالیٰ اس سے 3 گنا بڑا لقمہ روزانہ کھلایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے پھر بھی وہ ہمیں رزق دینا نہیں بھولتا۔ اس لیے اگر کھانے میں کوئی سڑی سبزی بھی آ جائے، یہ نہ دیکھیں کہ کھانے کو سبزی ملی، بلکہ یہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے رزق کو تقسیم کیا تو ہمیں یاد رکھا، یہ اس مالک کی مہربانی ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس پیدا کرنا ہے، تاکہ پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا ہو جائے، پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے۔
اس لیے سحر و افطار کا آپ خاص اہتمام کریں۔ درمیان میں آپ عبادتیں کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، سوپ کرتے ہیں، سحر کا آپ اہتمام کریں۔ یہ نہ سمجھے میں باڈی بلڈر ہوں، یہ نہ سمجھے میں طاقتور ہوں، یہ نہ سمجھے کہ میں ہٹا کھٹا ہوں، بغیر سحری کے میں روزہ رہ سکتا ہوں، لوگوں کے سامنے شیخی بگاڑ سکتا ہوں کہ میرا آج بن سحری کا روزہ ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ایک وقت کھائیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، ایک وقت بھوکا رہ کر صبر کریں۔ یہ میرے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی ادا ہے۔ یہ روزہ الصیام جنہ، گناہوں سے بچانے والا ایک ڈھال ہے، اور اس موقع پر سحر اور افطار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں بنا کر بھیجا ہے۔ انسان کتنی بڑی نعمت ہے کہ خود بھی روزہ رکھو اور کھاؤ بھی ثواب حاصل کرو، بھوکا بھی رہو تو ثواب لے لو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وقت کی تنگدامنی ہے، پھر انشاءاللہ ایک اگلے مسئلے عنوان کی کے ساتھ وضاحت آپ میں حضرات کے ضروری سامنے سمجھتا میں ہوں۔ آؤں گا۔ تراویح اور نوافل نمازوں کے سلسلے سحر میں کے وقت بس میں دعا ہم کیجئے، اللہ حضرات تعالی بہت ہم تمام کاہلی امت کرتے ہیں، مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ وہ دلیل عمل میں کرنے حدیث کی پیش کرتے شہادت ہیں نصیب فجر کے فرمائے۔ وقت تک تو ناچیز کے والدین فجر کو کی صحت اذان و تک تو وقت عافیت سے ہوتا ہے سحر کرنے نوازے، کے ہمارے لیے، اساتذہ کو یہ سب سے اللہ پہلے اس تعالی غلط صحت فہمی کو کاملہ ہٹا دیں۔ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب احتیاط فرمائے۔ ضروری ہے۔ ان اگر اکابرین کی آپ کے عمروں کوئی کو اللہ کان بھر بھی رہا ہے، صحت و اگر عافیت خدا کے نہ ساتھ خواستہ ان کی عمروں کو وقت دراز ختم ہو گیا، فرمائے۔ آپ نے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے سحری کہا ہو کھانا یا پھر بھی لکھا جاری ہو رکھا یا ان کا تو ہم ذمہ پر حق دار ہو، آپ ہوں گے، اللہ ان آپ سب کو کا اپنے عمل جائز آپ کے مقاصد ذمہ میں دار بن کامیابی جائے عطا گا۔ فرمائے۔